السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صافیہ شیخ یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب فرحت ہاشمی کے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن سننا کیسا ہے؟ تو یہ سوشل میڈیا پر ایک عورت ہے جس کا نام فرحت ہاشمی ہے۔ وہ عورتوں کے مسائل بیان کرتی ہیں اور تفسیر قرآن بھی بیان کرتی ہیں۔ ان کے لیکچرز بہت سارے شامل ہیں اور بہت سارے اپلوڈ ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہیں اور لوگ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو ان جو مسائل وہ بیان کرتی ہیں، ان کے مسائل کو سننا، اس پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو جواب یہ ہے کہ فرحت ہاشمی کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے جو ہے اجماع امت کو اہمیت نہیں دیتی ہیں فرحت ہاشمی، اور علماء امت کے یہاں پر اجماع امت ایک اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے تقلید جو ہے، علماء اہل سنت والجماعت تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ فرحت ہاشمی تقلید کو مطلق شرک اور حرام بتاتی ہیں۔ اسی طریقے سے علماء اہل سنت والجماعت 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہتے ہیں، لیکن فرحت ہاشمی کا خیال یہ کہ 3 طلاقوں سے 1 ہی طلاق ہوتی ہے، 3 طلاقوں سے 3 نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن فرحت ہاشمی کے نظریات یہ ہیں کہ بغیر طہارت کے قرآن کو چھوا جا سکتا ہے، یا حتیٰ کہ حالت حیض میں بھی چھوا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حالت حیض میں نماز کو ضروری سمجھنا، ہم لوگوں کا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ حالت حیض میں نماز معاف ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھنا ہوتی، لیکن فرحت ہاشمی کے نظریات یہ ہیں کہ حالت حیض میں نماز کو ضرور پڑھا جائے۔ اس لیے یہ عقائد ہیں ان کے، اس لیے ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ گمراہ کن ہیں۔ ان کی جو سوچیں ہیں، ان کا جو مسئلہ ہے، اس سے تو یہ گمراہ ہیں، لہذا ہرگز ان کو نہ سنا جائے، کیونکہ بہت سارے مسئلوں میں یہ جو ہیں علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، اور ایسی نظریات کے حامل لوگ، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی سے ہوں، کسی بھی اچھے تعلیم یافتہ اداروں سے ہوں، اکثر ان میں سے اکثر غلط ہیں۔ جیسے کہ فرحت ہاشمی کے جو نظریات ہیں ان میں سے اکثر تو بالکل ہی غلط ہیں، بعض جو ہے جن کی گمراہی واضح ہے، مثلا اجماع امت کو اہمیت نہ دینا، تقلید کو مطلق شرک قرار دے دینا، جس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 1400 سال کی تاریخ میں امت مسلمہ کی اکثریت جو ائمہ مجتہدین میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کر رہی تھی، وہ گویا کہ مشرک ہو گئی، مشرک تھی۔ یا یہ کہنا کہ قضاء عمری، چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف توبہ کافی ہے، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ حالانکہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی اگر نماز چھوٹ گئی، وقت پر نہیں پڑھ پائے، اب اس کو وہ قضا کرنی ہے اور اس کو پڑھنی ہے۔ لیکن یہ فرحت ہاشمی کے نظریات یہ ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف توبہ بھی کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض نظریات فرحت ہاشمی کے جمہور امت کے خلاف ہیں، مثلا وہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دیتی ہیں، بعض بدعات کی وہ ارتکاب کرتی ہیں، مثلا صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتی ہیں، حالانکہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا منع ہے۔ اسی طریقے سے وہ قیام اللیل کے لیے، یعنی راتوں میں تہجد پڑھنے کے لیے لوگوں کو 7 لوگوں کو نکالنے کا ان کا نظریہ ہے، لیکن ہم منع کرتے ہیں۔ اسی طریقے خواتین کو جماعت سے نماز پڑھنے کی وہ ترغیب دیتی ہیں، حالانکہ احادیث میں آیا خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو اہمیت دیں۔ بعض جو ہے ان کے نظریات جو ہیں بہت ہی گمراہ کن ہیں، مثلا وہ قرآن کریم کو صرف ترجمے سے پڑھ کر پڑھنے والے کو اجتہاد کی دعوت یا اس بات پر لوگوں کو آمادہ اور تیار کرتی ہیں کہ وہ جس مذہب میں آسانی پائیں اپنی خواہش کے مطابق اسے اختیار کر لیں، یا کسی اپنے عمل کو حجت قرار دینا،
اور ان میں ان کے بعض نظریات تو فتنہ انگیز ہیں، مثلا علماء اور فقہا سے بدزن ہونا اور لوگوں کو علماء سے بدزن کرنا۔ دینی تعلیم کے جو اسلامی ادارے ہیں جہاں پر علوم کا سمندر ہے، جو علم دین کو لوگوں میں پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کی اہمیت ذہنوں سے کم کر کے مختصر کورس کو علم دین کے لیے کافی سمجھنا، اور جو مسائل کسی امام مجتہد نے قرآن و حدیث سے اپنے گہرے علم کی بنیاد پر نکالے ہیں، ان کو فرات ہاشمی کا باطل قرار دے کر اسے قرآن و حدیث کے خلاف قرار دینا اور اس پر اصرار کرنا، اس پہ جمع رہنا، یہ تو اور زیادہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے یہ ترغیب دینا کہ تم جس مسلک پر چاہو اس میں عمل کر لو، اس لیے کیا ہے کسی ایک مسلک پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس قسم کی جو ہے کوشش کرنے والے اور اس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر جو ہے ان کے عقائد و اعمال درست نہیں ہیں، ان نظریات پر مبنی جو بھی جن کے بھی ایسے عقائد ہوں گے، ان کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں سے بالکل نہ ملیں، بالکل ان کے کسی درس میں شامل نہ ہو، ان کے کوئی تقریر نہ سنیں، ورنہ یہ جو ہے اس سے کہیں نہ کہیں انجانے میں آپ ان کی نظریات کو کیچ اپ کریں گی اور اپنے نظریات بھی آپ ان جیسا بنا لیں گی۔ چنانچہ بہت ساری عورتیں جو ان کے لیکچرز کو سنتی ہیں تو وہ آئے دن اپنے شوہر سے اختلاف کرتی ہیں، وہ کسی مسائل میں اختلاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ علماء کو کوئی اس سے بدظن ہو چکی ہیں، اس لیے ان کے نظریات غلط ہیں، فاسد ہیں، لہذا ان کے قرآن کے درس کو سننا یا ان کی تفسیر کو سننا یا ان سے مسائل کو سمجھنا یا ان کی ویڈیوز کو دیکھنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔